بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں آسان فہم ترجمہ نماز کورس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس کورس کا 10واں سبق ہم پڑھنے لگے ہیں۔ کل ہم نے کثیر الاستعمال الفاظ کے کثیر الاستعمال معنی کو پڑھا، تو بتائیے گا واو کے کتنے معنی ہیں؟ تین۔ پہلا کیا ہے؟ اور، دوسرا قسم، اور تیسرا حالانکہ۔ جی ماشاءاللہ، بتائیے گا ہم نے جو کل پڑھا ہے فا زبر فا کے کون کون سے معنی ہیں جی؟ پس تو البتہ۔ پس تو البتہ۔ جی فا زبر فا کے کیا معنی ہیں جی؟ پس تو البتہ۔ جی زندہ باد جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بتائیے گا جی، ہم نے پڑھا ہے ماں کے کیا معنی ہے؟ جو کیا نہیں۔ جو کیا نہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو بقیہ ہمارے الفاظ رہتے ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ بتائیے گا جی، ذالکا اور ذالکم، تلکا، اولئکا، ان سب کا مشتق معنی کیا ہے جی؟ وہ۔ بل کا کیا معنی ہے؟ بلکہ۔ حتی کا کیا معنی ہے؟ حتیٰ کہ۔ زندہ باد جی، دیکھیے گا جی کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے ذالکا، ذالکم، تلکا، اولئکا کا مشتق معنی کیا ہے جی؟ وہ۔ بل کا کیا معنی ہے جی؟ بلکہ۔ حتی کا کیا معنی ہے؟ حتیٰ کہ۔ جی بتائیے گا سما کا کیا معنی ہے؟ پھر۔ حل کا کیا معنی ہے؟ کیا نہیں۔ کیفا، کیسے۔ او، یا۔ معا کا کیا معنی ہے؟ ساتھ۔ اور اندا کا کیا معنی ہے؟ پاس۔ لو جی بتائیے گا سما کا کیا معنی ہے؟ پھر۔ حل کا کیا معنی ہے؟ کیا نہیں۔ کیفا کا کیا معنی ہے؟ کیسے۔ او کا کیا معنی ہے؟ یا۔ معا کا کیا معنی ہے؟ ساتھ۔ اندا کا کیا معنی ہے؟ پاس۔ اب حل کے دو معنی آئے ہیں، کیا پی اور نہیں پی۔ جی دیکھیے، قد کا کیا معنی ہے؟ تحقیق کبھی کبھی۔ جی دو معنی آ گئے ہیں۔ تحقیق، ماضی سے پہلے اس کا معنی تحقیق ہوتا ہے اور مضارع سے پہلے کبھی کبھی۔ یومئذ کا کیا معنی ہے؟ اس دن۔ اذن کا کیا معنی ہے؟ تب۔ جی کما کا کیا معنی ہے؟ جس طرح۔ کما کا کیا معنی ہے؟ جس طرح۔ اور کلا کا کیا معنی ہے؟ ہرگز۔ جی یہ لیں جی لیما کا کیا معنی ہے؟ کیوں۔ سین کا کیا معنی ہے؟ ان قریب۔ سین ان قریب مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ صوفا گا گی گے، صوفا کا کیا معنی ہے؟ گا گی گے۔ اور اینا کا کیا معنی ہے؟ کہاں۔ حیثو جہاں۔ فوقا اوپر۔ جی بتائیے گا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے لیما کا کیا معنی ہے؟ کیوں۔ سین کا کیا معنی ہے؟ ان قریب۔ صوفا گا گی گے۔ یہ صوفا مستقبل بعید کے لیے اور سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ اینا کا کیا معنی ہے؟ کہاں۔ حیثو جہاں۔ فوقا اوپر۔ جی ماشاءاللہ جی، بتائیے لیما کا کیا معنی ہے؟ کیوں۔ سین ان قریب۔ صوفا گا گی گے۔ مستقبل بعید کے لیے۔ اینا کا کیا معنی ہے؟ کہاں۔ حیثو جہاں۔ فوقا اوپر۔ جی یہ لیں جی تحتا کا کیا معنی ہے؟ نیچے۔ تحتا نیچے۔ ہوا وہ مرد۔ ہیجا وہ عورت۔ لن ہرگز نہیں۔ علم الگ ہے، لم الگ ہے، علم اکٹھا ہے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ کیا نہیں۔ علم کا کیا معنی ہے؟
کیا نہیں، کم، کم کا کیا معنی ہے؟ کتنے، کیا؟ کتنے، یہ لیں جی متا، متا کا کیا معنی ہے؟ متا کب، متا کا کیا معنی ہے؟ کب، آنا، میں، نحنو، ہم، اینا، کہاں، حیثو، جہاں، فوقا، اوپر، جی آنا میں، آئی یہ، آنا نحنو، ہوا ہما، ہم، ہیا ہما، ہننا، آگے کیا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتنا، آنا نحنو میں، آئی۔ اور فی کا معنی ہوتا ہے میں، ان عموماً فی کا معنی میں ہم بول دیتے ہیں اور آنا کا میں بول دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آنا میں، جی بتائیے گا جی متا کا کیا معنی ہے؟ کب، کب، جی متا کا کیا معنی ہے؟ کب، کب۔ جی آنا، آنا کا کیا معنی ہے؟ میں، نحنو کا کیا معنی ہے؟ ہم، اینا، کہاں، اور حیثو، جہاں، فوقا، اوپر، جی یہ لے جی الحمدللہ تحتا، تحتا کا کیا معنی ہے؟ نیچے، اور ہوا، وہ مرد، ہیجا، وہ عورت، آنا دوبارہ آ گیا ہے کیا جی؟ میں، میں، اور نانو کا کیا معنی ہے؟ ہم۔ ہم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ یہ لے جی آپ کا کورس مکمل ہو گیا ہے جی، یہ لیں جی ماشاءاللہ یہ حروف آپ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ پریکٹیکل کی طرف ہم نے جانا ہے، تو پریکٹیکل کیا ہے جی؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے نماز جنازہ کی دعا پڑھی تھی، اور ہم نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم نماز جنازہ پڑھنے جائیں گے تو دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ادھر جا کر کھڑے رہتے ہیں اور ان کو دعا نہیں آتی، وہ جنازہ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ پڑھتے کچھ نہیں ہے، ان کو دعا آتی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ ایک ماں نے، ایک باپ نے آپ کو کتنا پڑھایا اور اعلیٰ تعلیم دی، اور اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے آپ کو جب افسر لگوایا، ایک کاروبار شروع کرایا، آپ ایک بہت بڑے تاجر بن گئے، لیکن اس ماں کا اور اس باپ کا جنازہ ہو اور ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو، نماز جنازہ کی دعا ہم ترجمہ کے ساتھ نہ پڑھ سکے، ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہ آتا ہو، تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والدین کو غور کرنا چاہیے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم پر زور دیتے ہیں، دینی تعلیم پر بھی زور دینا چاہیے، اور دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے۔ یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا جاؤ گے تو یقین جانے قرآن یہ پڑھتے رہیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ جی قبرستان میں جانے کی دعا ہمارے اس کورس کا یہ آخری ہے جی، کیا جی؟ السلام، سلامتی ہو علیکم تم پر یا اہل القبور، اے قبروں والو۔ دیکھیں سلامتی کی دعا ہے، سلام کا نا سلامتی کی دعا ہے، زیادہ سے زیادہ سلام کہا کرو اور اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اس کا جواب بھی دیا کرو۔ جی سلام کرنا بھی دعا ہے، سلام کا جواب دینا بھی دعا ہے۔ کیا جی؟ یغفر اللہ، اللہ بخش دے گا، لنا ہمارے لیے، والکم اور تمہارے لیے، وانتم اور تم، سلفنا پہلے چلے گئے، ونحن اور ہم، بالاسری پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، بکم لاحقون تمہارے ساتھ سب ملنے والے ہیں۔ یہ سلام بھی سب کو یاد ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم نے بھی مرنا ہے اور ہماری بھی سلامتی کے لیے کوئی دعا کرے گا، کوئی سلام بلائے گا، اور قبرستان میں جانا بھی چاہیے، اور قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد بھی کرنا چاہیے اور مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور قبروں والوں کے لیے بھی۔ آج کا ہمارا
آسان فہم ترجمہ نماز کورس مکمل ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے ترجمہ کیا، اب ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ پورے قرآن کریم سے الحمدللہ ہم 60% الفاظ سیکھ بھی چکے ہیں اور نماز سے اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جی پورے قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے جی۔ یہ لیں جی، یہ پہلی جلد کے 10 پارے آپ کے سامنے ہیں۔ جو آپ پارہ کہیں گے وہ میں اوپن کرتا ہوں اور دیکھیے گا کہ اس میں کتنے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں جی، اور اس میں ہم نے کلر سکیم کو بھی سیکھنا ہے۔ یہ لیں جی، کون سا پارہ کھولیں جی بتائیں جی؟ یہ 7واں کھول دیں۔ 7واں پارہ۔ یہ لے جی 7واں آپ کے سامنے ہے، یہ کھل گیا جی۔ جی دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے 7واں پارہ ہم نے کھولا ہے۔ اس میں جتنے بھی سرخ اور سبز رنگ کے الفاظ ہیں یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ 60% 60 منٹ میں جو ہم کورس کراتے ہیں یہ اس میں شامل ہے، اور یہ آسان فہم ترجمہ نماز کورس میں بھی شامل ہے۔ دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں جی، واؤ کا کیا معنی ہے جی؟ اور اذا کا کیا معنی ہے جی؟ جب جی۔ سامی او، دیکھیں سامیہ، سامی آ، سامی او، ان سب نے سنا، ان سب نے سنا، اور اذا کے بعد ماضی آ جائے تو وہ سب سنتے ہیں۔ ما کا کیا معنی ہے؟ جو، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان ضلع، جو نازل کیا گیا۔ الہ، ہم پڑھ چکے ہیں، الہ کا کیا معنی ہے؟ کی طرف۔ ترا، تم دیکھو گے جی۔ اعینہم، ان کی آنکھیں، دیکھیں ہما، ہم پڑھ چکے ہیں جی سر جی۔ اعینہو کا کیا معنی ہو جائے گا؟ اس ایک مرد کی آنکھیں۔ اعینہما کا کیا ہو جائے گا؟ ان 2 مردوں کی آنکھیں۔ اعینہم، ان تمام مردوں کی آنکھیں۔ جی۔ اعینہا، اس ایک عورت کی آنکھیں۔ اعینہما، ان 2 عورتوں کی آنکھیں۔ اعینہم، ان تمام عورتوں کی آنکھیں۔ اور اعینہ کا، آپ ایک مرد کی آنکھیں۔ آپ ایک مرد کی آنکھیں۔ اعینکما، آپ 2 مردوں کی آنکھیں۔ اعینکم، آپ تمام مردوں کی آنکھیں۔ اعینکی، آپ ایک عورت کی آنکھیں۔ اعینکما، آپ 2 عورتوں کی آنکھیں۔ اعینکن، آپ تمام عورتوں کی آنکھیں۔ جی۔ تو اعیننا کا کیا ہو جائے گا؟ ہماری آنکھیں۔ آنکھیں جی۔ دیکھیں جی، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ تفیدو، بہ رہی ہوتی ہیں۔ من ہم پڑھ چکے ہیں، سے، دم ای، آنسوؤں سے۔ دیکھیں جی، اس میں سرخ اور سبز جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ہم 60 منٹ میں 60% ترجمہ قرآن والے کورس میں یاد کیے گئے الفاظ ہیں۔ سیاہ رنگ جتنے بھی ہیں یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اوپر نمبر لگا کر ان کی، مثلا سامی او کے اوپر 1 نمبر ہے، 1 نمبر پہ لکھا گیا کیا اردو کا استعمال ہے؟ سماعت۔ سمی و بصری ہم استعمال کرتے ہیں۔ سماعت، سامعین اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جی۔ انزلہ اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ شان نزول، نازل کرنا، نازل ہونا۔ الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رعا کیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ رویت حلال کمیٹی جی، رویت دیکھنا۔ آیونا جی کیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ عین کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں عین مطابق، عین جی۔ تفیدو، یہ جو اورنج رنگ استعمال ہوا ہے نا، یہ اورنج رنگ ہمارا یہ 5واں رنگ ہے۔ اورنج رنگ وہ الفاظ جن کا اردو محاورے میں ترجمہ نہیں ہوتا جی۔ اب کیا ہے؟ اس تا کا اردو محاورے میں ترجمہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس کا کیا کر دیا؟ اورنج۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر آپ نے رکنا نہیں ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، فیض اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، فیوز، فیض جی۔ آگے کیا ہے جی؟ من سے، دم ای، نیلا رنگ۔ نیلا رنگ یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اور یہ چند ایک ہیں، اور ان کو ہم نے
غور سے دیکھنا ہوتا ہے. اور جس طرح یہ ما غلطی کے ساتھ یہ نیلا ہو گیا، ما تو ہم پڑھ چکے ہیں ساتھ جی. تو اس طرح جا یہ ایک نیلا ہے. ما کالو اردو میں استعمال ہوتا ہے جی. اس طرح دیکھیں جی یہ سارے یا سرخ ہیں یا سبز ہیں. صرف جا اور دم ای دو لفظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، باقی جا ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. یا ہم اسے یاد کر چکے ہیں گھنٹے والے کورس میں. دیکھیں مما من سے ما جو. عرفو دیکھیں واو الف ہم پڑھ چکے ہیں. عرفا عرفا عرفو عرفت عرفتا عرفنا. دیکھیں عرفا اس ایک مرد نے جانا پہچانا. عرفا کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ان دو مردوں نے جانا. عرفو ان تمام مردوں نے جانا. عرفت اس ایک عورت نے جانا. عرفتا ان دو عورتوں نے جانا. عرفنا ان تمام عورتوں نے جانا. عرفتا آپ ایک مرد نے جانا. عرفتما آپ دو مردوں نے جانا. جی. اس طرح دیکھیں عرفتم آپ تمام مردوں نے جانا. عرفتی آپ ایک عورت نے جانا. عرفتما آپ دو عورتوں نے جانا. عرفتنا آپ تمام عورتوں نے جانا. عرفتو میں نے جانا. عرفنا ہم نے جانا. جی. دیکھیں جی اس طرح من الحق کی من میں نا سے حق حق با ماورا کیا حق کو اور لفظ کیا حق سے. یقولونا یا ہم پڑھ چکے شروع میں آئی یا تو کیا ترجمہ ہے جی وہ. آخر میں آ گیا واو نون تو کیا مانا ہے جی سب. ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں یا آئے تو وہ. تا کا کیا مانا جی تم. حمزہ میں. نون ہم. آخر میں الف نون آ جائے تو کیا مانا جی دو. واو نون تمام. یا نون ایک عورت اور نون تمام عورتیں. جی دیکھیں ربنا جی ربنا تو یہ کیا ہے جی رب رب نا ہمارے رب. ربہ اس ایک مرد کا رب. ربہما اس دو مردوں کا رب. ان دو مردوں کا رب. ربہم ان تمام مردوں کا رب. ربہا اس ایک عورت کا رب. ربہما ان دو عورتوں کا رب. ربہن ان تمام عورتوں کا رب. ربکا آپ ایک عورت مرد کا رب. ربکما آپ دو مردوں کا رب. ربکم آپ تمام مردوں کا رب. ربکی آپ ایک عورت کا رب. ربکما آپ دو عورتوں کا رب. ربکن آپ تمام عورتوں کا رب. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. ہمارا رب. یہ سارے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں. آمنا ہم ایمان لائے جی. دیکھیں آمنا جی وہ ایک مرد ایمان لایا. آمنا وہ دو مرد ایمان لائے. آمنو وہ تمام مرد ایمان لائے. آمنت وہ ایک عورت ایمان لائی. آمنتا وہ دو عورتیں ایمان لائی. جی. دیکھیں جی آمنا وہ تمام عورتیں ایمان لائی. کھینچنا نہیں ہے نون کو. آمنا اگر کھینچے گے آمنا تو ہم ہو جائے گا جی. دیکھیں آمنتا تم ایک مرد. آمنتما تم دو مردوں آمنتم تم تمام مردوں نے ایمان لائے. آمنتی تم ایک عورت نے آمنتما دو عورتوں نے ایمان لایا. آمنتن آپ تمام عورتوں نے ایمان لایا. آمنتو میں نے ایمان لایا. میں ایمان لایا. اور آمنا ہم ایمان لائے. فاکتبنا فامنا پاس. ٹھیک ہے. آگے کتاب کتابت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ہمیں جی. آمنا یہ بلیک اردو میں کیسے ایمان مومن. معا ساتھ شاہدین سب گواہی دیں. ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں تا آئے تو یا نون کا کیا معنی ہوتا ہے جی ایک عورت. اور شروع میں تا نہ آئے تو یا نون کا کیا معنی ہے جی تمام. کیا جی تمام. وما لنا اور واو کا کیا معنی ہے اور جی ما کیا لنا ہمارے لیے. یہ پورے پیج کا کیا آپ پورے صفحے کا بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ سارے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں جی. جی یہ لیں جی. جس طرح یہ آپ کے سامنے مع کے ساتھ قوم اردو میں صالحین تمام نیک. یانون تمام.
تو یہ سارے اردو میں ہم بلیک جو ہیں، بلیک سارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ رضا کا کم، رضا کا اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ 10 نمبر پہ یہ رزق، رازق، کم، کا کما، کم ہم پڑھ چکے ہیں، ہوما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہاتھ والی پوروں کی مدد سے، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ طیب جی ہم پڑھ چکے ہیں جی، مومنون ایمان جی، مواخذہ آخذہ، لغو لغو باتیں، لغویات اردو میں بلیک سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور سرخ اور سبز ہم سارے پڑھ چکے ہیں۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آسان فہم ترجمہ قرآن ہے۔ یہ سارا پارا آپ کے سامنے ہے، یہ لیں جی، اور دیکھتے جائیں جی، اور جہاں سے آپ ترجمہ کہیں گے وہاں سے ہم ترجمہ بھی اس کا کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، ان اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، انا کہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتے ہیں، اب یا کا معنی وہ، علم کا معنی جاننا جی۔ اگر ادھر آ جائے حمزہ میں جانتا ہوں، نون ہم جانتے ہیں، یعلم تعلم عالم نعلم، ماں جو کچھ، فی ہم پڑھ چکے ہیں، سماوات اردو میں استعمال کرتے ہیں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ سارے آپ جس کو بھی کہیں گے، یہ سارے بلیک اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور جتنے سرخ اور سبز ہیں یہ ہم گھنٹے والے کورس میں یاد کرواتے ہیں، اور آسان فہم ترجمہ نماز کورس میں ہم اس کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ تو یہ لیں جی الحمدللہ، یہ سارے کے سارے۔ اب اس کو ہم دیکھیں، دوسرے جو پارے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ لیں جی آپ کے سامنے یہ 10 پارے کھلے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے 7واں کھولا تھا۔ یہ اب دوسرا چیک کر لیں، یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ دوسرا پارا کھل گیا جی، اس کو دیکھ لیں۔ جتنے بھی سرخ اور سبز ہیں دیکھیں، لے یدیا، تاکہ ہم لام پڑھ چکے ہیں نا، کے لیے، تاکہ تاکید، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناسی لوگوں کے ساتھ، لا رؤوف الرحیم یقیناً شفقت کرنے والا ہے جی۔ قد تحقیق ہم پڑھ چکے ہیں، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، ترا تم دیکھ، اور یا حمزہ نون، تقلبہ بار بار پھیرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان میں۔ الحمدللہ یہ گھنٹے والے کورس کے بعد اور پھر آسان فہم ترجمہ نماز والے کورس کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اس کو غور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ جتنے بھی سرخ اور سبز ہیں یہ سارے گھنٹے والے کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بلیک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ہر ایک صفحے پر دیکھیں، یہ صفحے پر غور کریں، تکون ایک نیلا جی، اور نبلوا دوسرا، جوئی بھوک تیسرا۔ لو جی پورے صفحے پر صرف 3 آپ کے نیلے ہیں، یعنی یاد کرنے والے، باقی سارے یا ہم اردو میں پڑھ چکے ہیں، پڑھتے ہیں، یا ہم گھنٹے والے کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا پاک کلام جی۔ اس کے بعد دوسری جلد کی طرف چلتے ہیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ لیں ہم دیکھتے ہیں جی دوسری جلد، یہ جلد 1 تھی، اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے جی جلد 2، یہ پی ڈی ایف یہ آپ کے سامنے کھل گیا، 11واں پارہ، 12واں، 15واں، 16واں، 17واں جی، یہ لے جی
یہ 15واں پارہ ہم کھولتے ہیں، دیکھیے گا یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ سکرین بڑی کر دی ہے، یہ لیں سبحان الذی، پاک ہے، سبحانک اللہم وابے حمدی کا ہم پڑھ چکے ہیں، الذی جو اسرا سیر کرائی لے گیا، بے عبدی ہی، با ہم پڑھ چکے ہیں، ہی ہم پڑھ چکے ہیں، عبد بندہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عبداللہ، لیلن اردو میں استعمال کرتے ہیں من المسجد، مسجد سے، حرام مسجد حرام، الہ تک، یہ لیں جی من آیاتینا ہماری نشانیوں میں سے، آیات بھی ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے آیت آیات جی، لیکن جی آتینا ہم نے دی، جعلناہو ہم نے بنایا، من دونی میرے سوا جی، دیکھیں جی یہ چند ایک لفظ نیلے ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، باقی سارے کے سارے ہم یا اردو میں استعمال کرتے ہیں یا ہم یہ سرخ اور سبز گھنٹے والے کورس میں پڑھ چکے ہیں، یہ لیں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دیکھتے جائیں 15واں پارہ، اور جو دیکھیں جا ادھر پہ آیا تھا ادھر پہ، اور جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے وہ بھی بار بار آتے ہیں، ایک بار پڑھنے سے دوبارہ وہ آتے ہیں، جالنا ابھی پچھلے صفحے پر بھی ہم نے پڑھا ہے، ادھر پہ یہ بھی جا آپ کا دوبارہ آ گیا ہے، وہ بھی بار بار آتے ہیں، یہ لیں جی جالنا پھر آ گیا ہے جی، یہ لیں جی جی یہ جالنا پھر آ گیا، جالنا سرخ اور سبز، سرخ پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے سرخ اور سبز ہم پڑھ چکے ہیں، اور بلیک اردو میں استعمال ہو جائے، تفصیلہ ہم اردو میں استعمال، اس کی تفصیل کیا ہے جی، ڈیٹیل کیا ہے جی، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لیں جی یہ لیں ماشاءاللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جی، دیکھیں جی اس کے بعد ہم تیسری جلد کو دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ دوسری تھی، یہ آگے تیسری جلد ہے جی، یہ لیں یہ آپ کے پاس 21 سے لے کر 30 تک یہ پارے موجود ہیں، یہ پی ڈی ایف میں موجود ہیں، یہ لیں جی کون سا ہم کھولیں جی، یہ لیں جی دیکھیں جی، یہ لیں جی تنزیل نازل کرنا اتارنا، کتاب من اللہ اللہ سے، عزیز نہایت غالب، حکیم بہت حکمت والا، ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا، سماوات والارض وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق حق کے ساتھ، دیکھیں خلقنا، خالقا، خالقا، خالقو، خالقت، خالقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ساری علامات ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سماوات اردو میں، ارض اردو میں، واو اور ما جو بینہما، بین بین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہما جی، ہما ہم پڑھ چکے ہیں جی، اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، بالحق کی ہم پڑھ چکے ہیں، واو ہم پڑھ چکے ہیں، آجل وقت مسمى مقرر، واو اور اللہ زی جن، کافارو دیکھیں کافارا، کافارا، کافارو، کافارت، کافارتا، کفارنا، کفارتا، کفارتما، کفارتم، کفارتی، کفارتما، کفارتنا، کفارتو، کفارنا، علامت ماضی کو آخر میں لگاتے جائیں، یہ سارے لفظ آپ سمجھنے کے قابل ہیں، اور ہاتھ والے اس کلیے کے ساتھ آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی، آج کا ہمارا 10واں سبق مکمل ہوا، کل ہم نے 11واں اور آخری سبق آسان فہم ترجمہ نماز کورس کا پڑھنا ہے، جس میں ہم نے پورے کورس کی دہرائی کرانی ہے، سمری بیان کرنی ہے، تو آپ نے بالکل کل کا سبق مس نہیں کرنا، ضرور بر ضرور اس میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی یہ 11 روزہ آسان فہم ترجمہ نماز کورس کے بعد
16 ہفتہ وار لیکچرز پر مشتمل آسان فہم ترجمہ قرآن کورس ہے، جس میں ہم نے 16 ہفتہ وار کورس 16 ہفتہ وار لیکچرز کے ذریعے پورے قرآن کریم کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ پورے یہ 16 لیکچرز میں ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم سمجھیں گے۔ تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ نیکسٹ کورس میں بھی ضرور بر ضرور شرکت کیجیے گا، اور کل اس کورس کا آخری لیکچر ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا، اور یہ 11 لیکچرز کو سن کر جو اس کا آن لائن پیپر دے گا اس کو سند بھی دی جائے گی، اور سند بھی اس کی بنے گی۔ تو جیسے ہی یہ 11واں لیکچر آپ تک آتا ہے، آپ اس کو سنیں، اور پھر پہلے لیکچر سے لے کر 11ویں لیکچر تک تمام کو آپ سنیں، اور اس کو شیئر بھی کریں۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے، قرآن کریم کی دعوت ہے، نماز کی دعوت ہے۔ اگر آپ کی دعوت کے ساتھ کوئی بھی قرآن کریم کو پڑھنے لگ جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یقیناً آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ضرور 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 اس کو سبسکرائب بھی کریں اور کروائیں بھی، اور دعوت دیں بھی، خود بھی پڑھیں، دوسروں سے بھی پڑھائیں۔ پاک رسول کا پیارا فرمان ہے، خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ فلوئنسی میں، جلد بازی میں، بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے بھی اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ یقیناً اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔